بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب افشاء السلام من الاسلام، سلام پھیلانا اسلام کا حصہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جس نے ان کو جمع کر لیا تو تحقیق اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے الانصاف من نفس کا، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ دوسرا، جہان کے لیے سلام کو خرچ کرنا، یعنی سلامتی کا پیغام دینا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ تنگ دستی کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ قدیم الاسلام لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی آزمائش جو ہے وہ شروع ہوئی۔ وکانت اول شہیدۃ فی الاسلام، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مکی زندگی میں قریش کا تشدد برداشت کرتے رہے اور مستضعفین میں سے تھے، یعنی جنہیں ہجرت کرنے سے قریش مکہ نے روکا ہوا تھا، اور اس لیے بھی زیادہ آپ پہ ظلم کیا جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا کوئی خاندان نہیں تھا، جبکہ قریش میں سے جو کلمہ پڑھتا تھا ان کے لیے یہ سہولت تھی، کچھ نہ کچھ خاندانی طور پر ان کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ مواخات جب ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مواخات قائم کی۔ باقی آگے ان کے بارے میں مستقل حدیث شریف آ رہی ہے، وہاں پھر وضاحت ہوگی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس نے 3 چیزیں اکٹھی کر لیں اس نے سارا دین جمع کر لیا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے انصاف، اپنے آپ سے انصاف۔ تو اپنے آپ سے انصاف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نار جہنم کا ایندھن نہ بنائے اسلام کی خلاف ورزی کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جسم کا جو حق ہے وہ دے۔ بذل السلام للعالم، جہان کے لیے سلامتی پیش کرنا، لغوی معنی، اور مراد ہے کہ جہان کو سلام کہنا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم جو ہے ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا ساری کائنات ایک عالم ہے، اور عالم میں کفار بھی ہیں۔ تو دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو سلام دینے میں پہل نہ کرو۔ تو پھر ان 2 احادیث کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
ان کے درمیان تعارض نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ جو بذل السلام للعالم ہے، اس کے اندر بھی عالم سے مراد یعنی کل بول کے جز مراد لیا گیا ہے کہ وہ جو اس لائق ہیں کہ انہیں سلام کہا جائے، اور دوسری طرف لا تبدل یہود ولا النصارى سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ کون سے ہیں جو اس لائق نہیں کہ جنہیں ابتداءً سلام کہا جائے۔ والانفاق من الاقتار، اقتار ہے فقر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ مالدار ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مثلا کوئی کروڑ پتی ہے تو وہ چند ہزار یا چند لاکھ اللہ کے راستے میں دے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بندہ خود نادار ہے لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا اس میں سے بعض کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ مثلا اس کے پاس ایک ہی روٹی ہے اور وہ روٹی کوئی مانگنے آ گیا ہے تو وہ جو ایک روٹی ہی تھی اس کے گھر میں وہ دے دے یا اس میں سے کچھ دے دے، تو یہ مالدار کے لاکھوں سے بڑا صدقہ قرار پائے گا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ بھی وہی سوال ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، یہ کہ تو کھانا کھلائے، یعنی ان یہاں پہ مقدر ہے، کھانا کھلانا، اور جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اسے سلام کہنا۔ یعنی یہ اس ماحول میں ہے جب مسلمانوں کا ملک ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ بازار میں لوگ مسلمان ہی ہیں، تو اگرچہ بندہ ہر ایک کو شخصی طور پر نہیں جانتا کہ یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے، تو غالب پر حکم لگاتے ہوئے سب کو سلام کہنا۔ لیکن جس وقت ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا نہ ہو یا کوئی ایسا شہر یا ایسا محلہ جو معروف ہے کہ یہاں پر غیر مسلم اکثریت سے رہتے ہیں، تو پھر جس کے بارے میں پکا پتہ ہو مسلمان ہونے کا پھر اسے ہی سلام کہا جائے گا۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر، شوہر کی ناشکری اور یہ کہ ایک کفر دوسرے کفر سے چھوٹا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اعمال صالحہ کو ایمان کہا جاتا ہے، ایسے ہی برے اعمال کو کفر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو کفر وہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں ہے کہ جب وہ کفر آ جائے معاذ اللہ تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا اور اس بندے پر تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کفر جو ہے وہ برے اعمال پہ بولا جاتا ہے، اور جب لفظ کفر برے اعمال پہ بولا جائے تو اب یہ لفظ کفر جو ہے جس پر بولا گیا ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، تو اب اس پر تجدید ایمان لازم نہیں، چونکہ یہ جو برے اعمال پر لفظ کفر بولا جائے اس کی وجہ سے ایمان زائل نہیں ہوتا اور نہ ہی تجدید نکاح لازم آتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ توحید کے لحاظ سے بحثیں ہیں ان کے اندر یہ اہم بحث کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بعض جگہ فقد کفر یا فقد اشرک وہ تغلیظاً بولے گئے ہیں، اور وہاں پر کفر سے مراد جو ہے وہ کفر نہیں جو ملت سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تغلیظاً اس
لفظ کفر کا اطلاق کسی کے بارے میں کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ تجدید نکاح لازم آتا ہے اور نہ ہی تجدید ایمان لازم آتا ہے۔ ایسے ہی شرک جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ تو شرک جلی کے لحاظ سے جب شرک کا اطلاق ہوگا تو پھر اس بندے کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، وہ ملت سے خارج ہو جائے گا اور دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم ہوگا اور تجدید نکاح وغیرہ کے معاملات ہوں گے۔ لیکن جب شرک بمعنی شرک خفی بولا جائے گا تو شرک خفی کی وجہ سے بندہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ شرک خفی ریا کو کہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نہ تجدید ایمان ہے اور نہ ہی تجدید نکاح ہے۔ تو لفظ فقد کافرہ اور فقد اشرکا، اس کے اندر یہ دو احتمال ماننا، اس پر یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب جو ہے وہ دلیل ہے، اور آگے اس کے نیچے جو احادیث لکھی ہیں وہ دلیل ہیں کہ کبھی کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے لیکن بندہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور کبھی کفر کے اطلاق وہاں کیا جاتا ہے جہاں ملت اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے امام عینی نے کفر کی اقسام لکھی کہ کفر کتنی اقسام کا ہے۔ یہ پہلے تمہید میں بھی لکھوائی تھیں اور دوبارہ یہ اچھی طرح یاد رکھو۔ فالأول ان یکفر بقلبہ ولسانہ، معاذ اللہ کفر کی پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ دل اور زبان دونوں کے لحاظ سے کفر کرے، نہ اس کا دل مانتا ہے توحید کو، رسالت کو، اور نہ ہی معاذ اللہ اس کی زبان مانتی ہے۔ یہ جس طرح قرآن مجید میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کفر کی پہلی قسم ہے۔ دل بھی کافر ہے، زبان بھی کافر ہے، دونوں سے کفر کر رہا ہے۔ دوسری قسم، دل سے جانتا ہو توحید کو مگر زبان سے اقرار نہ کرے، دل سے جاننے کے باوجود زبان سے اقرار نہ کرے۔ اس کی مثال ہے کا کفر ابلیس، جس طرح کہ ابلیس کا کفر ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے ہی امیہ بن ابی سلت، ان کا جو کفر ہے یہ دوسری قسم کا کفر ہے کہ دل سے تو پہچان ہے، یعنی جانتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے۔ تیسری قسم والثالث ان یعرف بقلبہ ویقر بلسانہ ویأبى ان یقبل الایمان بالتوحید، تیسری قسم دل میں پہچان بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، لیکن توحید پر ایمان کو قبول نہ کرے۔ دل سے پہچان بھی ہے اور زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی بیان کرتا ہے مگر ایمان نہیں لاتا۔ دل سے پہچان لینا، جس طرح کہ کتنے ہندو سکھ جو ہیں جو نعتیں لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا لیکن ایمان قبول نہ کرنا۔ وَيَأْبَى أَن يَقْبَلَ الْإِيمَانَ بِالتَّوْحِيدِ کا کفر ابی طالب،
یہ امام عینی نے تیسرے کی مثال دی، جس طرح کہ ابو طالب کا کفر ہے کہ انہیں معرفت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور اپنے اشعار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی بیان کرتے تھے، مگر یأبی ان یقبل الایمان، ایمان قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ امام عینی نے تیسری کفر کی تیسری قسم کی مثال کا کفر ابی طالب سے دی، اور انہوں نے صرف نہیں دی بلکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں کتابوں میں جو علم کلام کی کتابیں ہیں یا علم تصوف کی ہیں، ان میں بھی کفر کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے یہ جو تیسری قسم ہے کفر کی، اس کی مثال ہی کا کفر ابی طالب سے دی گئی ہے، اور کوئی اس کی مثال ہی پیش نہیں کی گئی۔ چوتھی قسم ان یقر بلسانہ، کہ زبان سے تو اقرار کرے، ویکفر بقلبہ، لیکن دل سے نہ مانے، کا کفر المنافقین، جس طرح کے منافقین کا کفر۔ تو یہ 4 اقسام ہیں کفر کی، اور یہاں پر جو حدیث شریف پیش کی گئی ہے، پہلے کافی ہے نبی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفصیلاً حدیث ہے، یعنی جو امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ کفر میں کیٹیگریز ہیں، بعض کفر کی اقسام سے ہلکی قسمیں ہیں، سارے کفر ایک جیسے نہیں، یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس پر پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، مراد ہے جہنم، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، تو میں نے دیکھا کہ جہنم کی اکثریت جو ہے وہ عورتیں ہیں، اکثر اہلہا النساء، اکثریت جہنم کے اندر عورتوں کی ہے، یکفرن، یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں کیوں گئی ہیں، کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سوال کیا گیا، ایکفرن باللہ، کیا اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے والی عورتوں کی کثرت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفرن العشیرہ، اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے نہیں، اپنے خامند کا کفر کرنے کی وجہ سے، یعنی خامند کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو مطلب ہے کہ کفرن دون کفرن، ایک ہے کہ اللہ کا کفر کرنا، ایک ہے خامند کا کفر، تو خامند کی ناشکری پر بھی لفظ کفر بولا گیا ہے، اور یہ کفر کی ہلکی قسم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم کا نہیں ہوتا، اور دوسرے کفر کی وجہ سے جہنم کا دائمی عذاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا کفر جو ہے اس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ یکفرن العشیرہ، خامند کی ناشکری کی وجہ سے، ویکفرن الاحسان، اور خامند کے احسان کی ناشکری کی وجہ سے، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ احسان کریں ان عورتوں میں سے کسی عورت پر لمبا زمانہ، یعنی یہ ایک عمومی بات بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لحاظ سے، نہ کہ ہر عورت ہی ایسی ہو، لیکن اکثریت اور عموم کے لحاظ سے یہ حکم فرمایا کہ اگر آپ احسان کریں
ان میں سے کسی ایک پر طویل زمانہ، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ دیکھے تجھ سے کچھ محرومی، یعنی ان کو نکاح کو 50 سال ہو گئے ہیں میاں بیوی کو، اور 50 سال ایک خاوند نے اس بیوی کی ہر بات مانی ہے، 50 سال کے بعد اس کی کسی بات پر خاوند نے انکار کیا ہے، پیسے اس کو نہیں دیے، قالت، تو وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی آپ سے خیر وصول نہیں کی، مجھے تو آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں ملا، یعنی وہ 50 سال پر فوراً پانی پھیر دے گی، اور ما رأیت منک خیرا نکرہ تحت النفی ہے، یعنی چھوٹی سی خیر بھی، 50 سال میں جو اس نے اسے لاکھوں روپے دیے ہوں تو یہ کہے گی ایک دھیلا بھی تو نے نہیں دیا، قط تو بھی ساتھ ہے بالکل، کہ آپ سے مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اس جرم کی پاداش میں نے سرکار فرماتے ہیں اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی کہ جو اللہ کا کفر کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں تھیں، چونکہ اللہ کا کفر کرنے والی تو وہ کافرہ، وہ تو ویسے ہی ہیں، یہ جو آبادی زیادہ ہو گئی عورتوں کی وہاں پر کہ مسلمان عورتیں بھی پہنچی ہوئی ہوں، اور وہ کس وجہ سے؟ خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اچھا جی، احسنت، تو یہ خطاب ہے ہر پڑھنے والے کو اور حدیث سننے والے کو، یعنی قیامت تک، یہ نہیں کہ سامنے کوئی معین صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنت کے لفظ بولا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلقاً بطور مثال ہر مخاطب کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ دوسری طرف چونکہ وہابی جو ہیں وہ کفر و شرک کے لحاظ سے جہاں بھی شرک خفی ہو جلی ہی بناتے ہیں، اور جہاں بھی کفر تغلیظاً بیان کیا گیا ہو اسے حقیقتاً بیان کرتے ہیں کہ کفر کی ایک ہی قسم ہے، شرک کی ایک ہی قسم ہے۔ تو یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب، اور اس پر یہ حدیث کی دلیل، یہ ہمارا موقف ہے کہ سارے کفر ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور ایسے ہی شرک کا جس پر اطلاق کیا گیا وہ سارے شرک ایک طرح کے نہیں ہوتے، بعض شرک وہ ہیں جس سے بندہ معاذ اللہ ملت سے نکل جاتا ہے، اور وہ ہے شرک جلی، اور بعض وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ملت سے نہیں نکلتا، وہ ہے شرک خفی، جس طرح کے ریا پر بھی اطلاق اس کا کیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ زوج کا حق جو ہے وہ عورتوں پر جو حقوق ہیں، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے زوج کا، کہ جس کی بنیاد پر اس کی ناشکری اتنی ناپسند ہے اللہ کو کہ رب ذوالجلال نے اس عورت کو جہنم بھیج دیا کہ اس نے اپنے خاوند کی ناشکری کیوں کی، کہ جس کا حق اللہ کے حق کے بعد، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد اس پر بڑا حق تھا، اس نے اس کی ناشکری کیوں کی۔ اس میں اتنا عورت کے لیے مقام غور نہیں جتنا کہ مرد کے لیے مقام غور ہے، کہ وہ یہ حدیث سن کے کتنا اللہ کے لیے جھک جائے کہ رب نے اس کو کتنا تقدس دیا ہے، کہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کی ناشکری کیوں ہوئی، اور وہ خود اگر ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو اسے یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر حکم عدولی کر رہا ہے اور اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے، کہ رب نے تو صرف اس کے بارے میں چند لفظ بولنے والی کو اتنی بڑی سزا دے دی، اسے جہنم بھیج دیا، کہ اس نے اس کے مقام و مرتبہ کے خلاف کیوں بات کی ہے۔ اور دوسری طرف یہ خود جب نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کس حد تک رب ذوالجلال سے جفا کر رہا ہے اور بے وفائی کر رہا ہے۔
اور اتنا بڑا تقدس اور مرتبہ وصول کر کے اپنی طرف سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا۔ یہ اعظم حق ہے، اس واسطے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو اللہ کے علاوہ بھی سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنا بڑا حق ہے خامند کا۔ اب یہاں پر جس طرح وہ منطق میں مقدم اور تالی ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے حکم ہے، مطلب کیا ہوگا کہ رفع مقدم کریں، لیکن میں نے کسی کو اللہ کے سوا کسی کے سجدے کا حکم نہیں دیا، لہذا میں نے عورت کو بھی خامند کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ کچھ نہ کچھ تو پھر اجازت ہے، چونکہ یہاں پر نتیجہ دینے کی جو شرط ہے وہ رفع مقدم، تو نتیجہ رفع تالی کے ساتھ، اور یہ اسی انداز میں ہے، اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اصل جو دیوان ہے اس میں ان کے ساتھ ہے، ان کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو پھر ثقلین یہ گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو اب رفع مقدم ہے کہ اہل بیت کی محبت رفض نہیں، کیونکہ خلفائے ثلاثہ کا بغض رفض ہے، اہل بیت کی محبت رفض نہیں، لہذا میں رافضی نہیں۔ یعنی اس کو وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لہذا میں پھر رافضی ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک تو رافضی کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یہ ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو ایسے زمرے میں شمار کریں کہ جس کا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہ ہو؟ تو وہ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں جس پہ قرآن ہے، سنت ہے، اور جس کے مطابق بھی منطق کے اصول بھی ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، تو چونکہ اللہ کا ولد نہیں ہے لہذا میں اس کا عابد، ولد کا عابد نہیں ہوں، نہ یہ کہ پھر میں اللہ کے غیر کا عابد ہوں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر لے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کر لے۔ یہاں سے یہ نہیں کہ کوئی عورت کہے کہ مجھے تو اجازت ہے کہ میں سجدہ کروں، کیونکہ یہ جو مقدم ہے اس کا رفع ہے کہ میں نے ایسی کسی کو اجازت نہیں دی، لہذا عورت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی پر ہے ان کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اسی طرح ہی کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں رافضی ہوتا، لیکن چونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض نہیں ہے تو میں رافضی نہیں ہوں۔ یعنی یہاں ان کا مقصد رفض کی مذمت ہے، نہ یہ کہ رفض کی حمایت ہے کہ ہر کوئی کہے کہ میں بھی رافضی ہوں، میں بھی رافضی ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، بلکہ اصل رفض جو ہے وہ خلفاء سے بغض ہے، یا صحابہ کا بغض رافضیت ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ کہا جائے کہ اہل بیت کی محبت رفض ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں رافضی ہوتا، تو اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، لہذا میں رافضی نہیں ہوں۔ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.